کشمیر کے حالات اس وقت بہت زیادہ سنگین ہے جی. آپ یقین کریں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی سالوں کی بات ہے. بلکہ ہم اپنے کوریج کے لیے جب کشمیر بھی جایا کرتے تھے آزاد کشمیر میں، تو وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے کشمیری تھے اس وقت بھی وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، بہت زیادہ اذیت میں تھے. اور لیکن ان کے وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا حوصلہ بڑا بلند تھا. میں حیران ہوں کہ وہ وکٹری کا نشان بناتے تھے، اور وہ اس وقت وہ بچے کہتے تھے آج وہ بچے جوان ہو گئے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ ضرور بنے گا جی. کشمیر میں تو جو ظلم اور بربریت انڈیا نے کی ہے اس کی تو مثال ہی دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی. انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، وہ تو ناقابل بیان ہے. ہم سب بڑے تکلیف اور اذیت میں ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور یہاں پہ رہنے والے ہر پاکستانی کی ایک ہی آواز ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. میڈم یہ بتائیے گا، آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور معاملات کو بڑا قریب سے دیکھتی ہیں کہ وزیر اعظم کا وزٹ ہوتا ہے امریکہ میں، اور امریکہ کے بعد وزٹ کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ انڈیا کی طرف سے خاصی قابل مذمت اور قابل تشویش ہے. تو امریکن کا کیا رول آپ دیکھ رہی ہیں اس ساری صورتحال میں؟ اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو وہ بھی ہمیں چیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک میرا اندازہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انڈیا کا دنیا بھر میں، خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، انہوں نے تو بالخصوص عرب ممالک کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے وہاں پہ کاروباری معاملات ہیں، یہ ہوا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ انڈیا کے ساتھ وہ کوئی ایسے معاملات کریں جس کی وجہ سے اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے، کیونکہ ان کے بھی کاروباری معاملات ہیں، دیگر اور بڑی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ بجائے ہمیں فل سپورٹ کرنے کے وہ ان کو کرتے ہیں.